بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی واقعات ہیں۔ یہ جو اسلام آپ تک پہنچا ہے نا، یہ آسانی سے نہیں پہنچا۔ یہ جو اس پیغمبر نے، نبی کریم نے جو اسلام کی تبلیغ کی ہے، اس کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا، جنگوں کا سامنا پیغمبر نے کیا، ہجرت کا سامنا پیغمبر نے کیا ہے، لوگوں سے بحث و مباحثہ پیغمبر نے کیا ہے، مبالغہ پیغمبر نے کیا ہے، طرح طرح کی مشکلات برداشت کیے، پھر اس کے بعد یہ دین آپ تک پہنچا۔ اور جو ہستیاں ان ساری مشکلات میں ہر قدم میں پیغمبر کے ساتھ رہی ہیں، وہ اہل بیت کے ساتھ۔ ہجرت ہے تو اہل بیت ہیں وہاں، جنگ بدر ہے تو اہل بیت وہاں ہیں، جنگ احد ہے تو اہل بیت ہیں، جنگ خندق ہے تو اہل بیت ہیں، سورہ برات کا معاملہ ہے تو اہل بیت موجود ہیں، کسی سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں تو اہل بیت موجود ہیں، صلح حدیبیہ ہے تو اہل بیت ہیں، بیت رضوان ہے تو اہل بیت ہیں۔ مباہلہ کا جب معاملہ آیا، اس وقت بھی سب سے پہلے تک و تنہا پیغمبر کے ساتھ جو ہستیاں کھڑی تھیں وہ اہل بیت ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مباہلہ اتنی بڑی عید ہے کیونکہ اس سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں شیعوں کو فائدہ ہوگا، اس کو نہیں منایا جاتا۔ بدر کی تقاریب منائی جاتی ہیں، جنگ بدر کی، احد کی تقاریب منائی جاتی ہیں، لیکن مباہلہ کی عید نہیں منائی جاتی۔ حتیٰ یہاں تک بھی ظلم ہے کہ جس مسجد میں مباہلہ ہوا، جس جگہ پر، وہاں مسجد بنی تھی پیغمبر کے زمانے میں، اس مسجد کا نام مباہلہ تھا، تبدیل کر کے اس کا نام اجابہ رکھ دیا۔ کیوں؟ نام لیا جائے گا، تاریخ دہرائی جائے گی، بچے سوال کریں گے کہ یہ مسجد اس کو مباہلہ کیوں کہا ہے؟ جس طرح مسجد قباء ہے سب سے پہلے بنی، مسجد ذو قبلتین ہے جس میں نبی کریم نے ایک نماز کو دو قبلوں کی طرف پڑھا ہے، واہ 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 واہ، اور نہ فقط نبی نے پڑھا بلکہ علی نے بھی پڑھا۔ بے شک علی علیہ السلام نے شورا کے جلسے میں کہا تھا، جہاں علی علیہ السلام نے اپنے فضائل گنے نا، وہاں پر یہ فضیلت گنی، انا مصلی الی قبلتین، تم میں سے کون ہے جو ایک نماز کو جس نے دو قبلوں کی طرف پڑھا ہو، صرف پیغمبر پاک نے پڑھا یا میں نے پڑھا؟ آسان سی مثال دوں، پھر موبائل کی طرف آتے ہیں۔ پیغمبر گرامی ظہر کی نماز میں تھا، مسجد ذو قبلتین آج کل جہاں بنی ہے، جو لوگ حج پہ جاتے ہیں یا حج پر گئے ہیں، عمرے پر، وہ زیارت کرتے ہیں مسجد کی، مسجد ذو قبلتین۔ ظہر کی نماز میں تھے، خدا کی طرف سے آرڈر آ گیا، اور جب آرڈر آ گیا تو پھر ضروری ہے کہ فوری بجا لایا جائے۔ واہ واہ، یہ آرڈر ہے تو فوری، ہماری طرح نہیں ہے کہ آرڈر آیا وہ کہ ظہر کی نماز پڑھنی ہے، ہم جا کر عصر کے وقت میں ظہر کی پڑھ لیتے ہیں، اور پھر بعض وقت اتنا ڈیلے کرتے ہیں کہ نماز قضا ہو جاتی ہے۔ وہ نبی اللہ ہے، آرڈر آیا نماز میں، اور آرڈر کی تعمیل وہیں کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیغمبر نے کیا کہ رخ پھیرا، کہاں سے رخ پھیرا؟ بیت المقدس سے، اور بیت المقدس مدینہ کے شمال میں، کس کی طرف رخ پھیرا؟ مکہ کی طرف، کیونکہ وہاں تو ڈائریکشن مکی کی آئی ہے نا، خانہ کعبہ کی ڈائریکٹ نہیں آئی، یہ خانہ کعبہ کی تو ڈائریکشن ڈائریکٹ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو مکہ کے اندر ہیں، ورنہ آپ جب مدینے میں ہیں تو آپ نے ڈائریکٹ خانہ کی کعبہ کی طرف رخ نہیں کر سکتے، مکہ کی طرف کریں گے، کیونکہ خانہ کعبہ اس کا حصہ ہے۔ مکہ جنوب میں ہے، بیت المقدس کہاں؟ شمال میں۔ دو مختلف ڈائریکشن ہیں، یہ آمنے اور پیچھے، یہ نہیں ہے کہ دائیں ہیں بائیں ہیں کہ آسانی سے مڑ جائے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی کریم نماز پڑھا رہے تھے، شمال کی طرف رخ تھا، جب حکم آیا کہ آپ جنوب کی طرف رخ کریں تو بین پیچھے مڑے ہیں، اور پیچھے کھڑے تھے علی علیہ السلام نے رخ کیا تو ڈائریکشن صحیح ہوگی، باقی صحابہ کا رخ پیغمبر کی طرف تھا۔ ہونا بھی تھا جی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، میں یہ نماز پڑھاتے پڑھاتے اچانک آپ کی طرف رخ موڑ لوں دوسری رکعت میں، آپ پریشان ہو جائیں گے نا جی، کیونکہ نہ میں نبی ہوں نہ آپ نبی ہیں، نہ میں امام ہوں نہ آپ امام ہیں، پریشان ہو جائیں گے، صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے، کیونکہ ہم جیسے تھے نا، ہاں جیسے تھے نا، نبی جیسے نہیں تھے، علی جیسے نہیں تھے، پریشان ہو گئے۔ اب جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ کرام نے پہلا سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ بتائیں کہ یہ آپ نے رخ کیا چاہیے، معاملہ کیا ہوا ہے؟ کیونکہ
نبی کی معرفت بھی نہیں رکھتے تھے نہ علی کی معرفت، بے شک کیونکہ نبی کی معرفت وہ واحد ہستی رکھتی تھی وہ علی علیہ السلام تھی۔ نعرہ حیدری یا نبی علیہ السلام کی معرفت جو انسانوں میں واحد ہستی رکھتی تھی وہ پیغمبر پاک تھے۔ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کہا حکم آیا تھا کہ بیت المقدس سے میں رخ کروں کس کا؟ خانہ کعبہ کا۔ تو کہا یا رسول اللہ وہی آپ پر نازل ہوئی، یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ پر آرڈر ہو، یہ علی نے رخ کس طرح پھیر لیا؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا، میں نے نہیں کہا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے۔ نعرہ حیدری اگلا جملہ کہہ دوں ذمہ داری سے عرض کروں گا، شیعہ مذہب کی حقیقت بیان کروں گا، اور جو آپ کے حقیقی عقائد ہیں کبھی نہ گھبرایا کریں۔ ہاں جو اوٹ پٹانگ عقائد اپنی طرف سے بنائیں اس کا دفاع جائز بھی نہیں ہے، کہنا بھی صحیح نہیں۔ جو ہمارے اصلی عقائد ہیں نا حقیقی، چاہے وہ علی ولی اللہ ہے، چاہے آئمہ اطہار کو تمام انبیاء سے افضل ماننا ہے، بے شک، اور یہ عقائد من کنت مولا فہذا علی المولا کے سائے پر ہیں، اس کے ترازو پر اترتے ہیں، ان کو گرانا نہیں چاہیے۔ نعرہ حیدری ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر نے اس سے بڑھ کر بھی کہہ دیا، علی انت منی کا راس من البدن، اس طرح بدن میں سر ہوتا ہے، چہرہ ہوتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ انسان کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ پیغمبر کی معرفت اگر حاصل کرنی ہو تو پہلے علی کی معرفت حاصل۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو چہرے کے بدن سے ہوتی ہے۔ بے شک، چہرہ ہے تو بدن ہے، بدن ہے، چہرہ نہیں ہے تو بدن نہیں۔ یہ بدن کے جو اعضاء ہیں نا، ان کا کمانڈ کہاں سے آتی ہے؟ چہرے سے آتی ہے، سر سے آتی ہے۔ پہچان انسان کی کہاں سے ہوتی ہے؟ چہرے سے ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کی توہین کرنی ہو نا تو اس توہین کے لیے بھی ذریعہ بنایا جاتا ہے چہرہ۔ اس کا مطلب ہے کسی نے علی کو برا بھلا کہا ہے، علی کو نہیں کہا، پیغمبر کو کہا ہے، اور پیغمبر کو برا بھلا کہنے والا اسلام سے خارج ہے۔ بس جس نے تاریخ میں علی کو برا بھلا کہا، اس نے علی کو برا بھلا نہیں کہا، اس نے پیغمبر کو برا بھلا کہا۔ پیغمبر کو برا بھلا کہنے والا خدا کو برا بھلا کہنے والا ہے، خدا کو کہنے والا برا بھلا اسلام سے خارج ہے۔ بر دشمن اہل بیت لعنت بے شمار۔ پیغمبر نے فرمایا نا، من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو گالی دی، برا بھلا کہا، اس نے مجھے برا کہا۔ اب آپ کا کام ہے تاریخ میں ڈھونڈیں کس نے برا کہا۔ میں پیغمبر کے صحابہ پر قربان جاؤں، انہوں نے دفاع کی، اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے دفاع کیا امام علی علیہ السلام، بے شک بڑا، اور جو ہے وہ بہت بڑے محدث ہیں اہل سنت کے، امام نسائی۔ امام اہل سنت میں ہر جو آدمی صاحب رائے ہو نا، کسی فن میں کسی علم سے امام کہا جاتا ہے، اسے امام کہا جاتا ہے۔ لیکن شیعہ کا معیار اپنا ہے، شیعہ ہر فن کے ماہر کو امام نہیں کہتے، شیعہ صرف اس سے امام کہتا ہے جو دنیاوی فن میں ماہر ہو، اخروی فن میں ماہر ہو، زمینی فن میں ماہر ہو، آسمانی فن میں ماہر ہو۔ شیعہ میں فرق ہے، شیعہ صرف اس امام کہتے ہیں۔ امام نسائی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی خصائص علی ابن ابی طالب، جس میں صرف وہ فضائل لکھے جو علی علیہ السلام سے مختص ہیں، کسی اور صحابی میں نہیں پائے۔ خصائص کا معنی ہے اسپیشل کوالٹیز، خصوصیات۔ لکھی کتاب انہوں نے، شام میں آ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اب شام کے لوگوں نے کہا کہ آپ نے ان دو آدمی میں سے ایک سے متعلق فضائل لکھے ہیں جن کا آپس میں جھگڑا تھا، اور ہمارے نزدیک دونوں برابر ہیں، ان کے نزدیک، لیکن امام کے نزدیک نسائی کے نزدیک ایسا نہیں ہوتا تو وہ دو کتابیں لکھتے، انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ جو ہے سنی شیعہ کی بات نہیں ہو رہی، محب آل محمد علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، کہ محمد و آل محمد کی محب کی بات ہو رہی ہے۔
حتیٰ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے شیعہ تو دور کی بات ہے، مسلمان نہیں ہے لیکن امام حسین سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ امام حسین آل بیت علیہ السلام حق ہیں، حق سے ہر کوئی پیار کرتا ہے، ہر کوئی محبت کرتا ہے، سچائی ہے، سخاوت ہے، شجاعت ہے، انسانی کمالات کا ممبر اور منبع ہے، اور انسانی کمالات کو ہر آدمی پسند کرتا ہے بشرط کہ اس میں انصاف پایا جائے۔ امام نسائی کو کہا گیا کہ آپ نے دو آدمیوں میں آپس میں اختلاف تھا، دونوں جو ہے برابر ہیں، تو مولا علیہ السلام نے ایک دفعہ رو کے مولا علیہ السلام کہا انزلنی جار ثم انزلنی، زمانے نے علی کو اتنا گرا دیا، حتیٰ کالا علی و معاویہ، زمانے نے اتنا علی کو گرا دیا کہ لوگ کہنے لگے کہ لوگ سوچنے لگ گئے کہ علی اور معاویہ میں سے کون حق پر ہے۔ امام مولا فرماتے ہیں کہ یہ بات کرنا ہی جو ہے انصاف سے خارج ہے، انصاف سے خارج ہے۔ دیکھیں خود اہل سنت کے بڑے بڑے علماء بھی کہتے ہیں کہ موازنہ نہیں ہے امام علی علیہ السلام کا کسی سے، موازنہ کسی سے نہیں ہے، حتیٰ جو ہے وہ جو بڑے اصحاب ہیں جو بدری ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ موازنہ نہیں امام علی علیہ السلام، کیونکہ بدریوں کا بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں جس نے بدر کے مقام پر 24 قاتل مارے ہوں اور دوسرے 70 مارے ہوں، وہ ان کے قتل میں بھی شریک رہا ہو، وہ اور جس نے ایک بھی نہ مارا وہ برابر ہیں؟ خندق کے میدان میں سارے صحابہ نے قربانی دی ہے، لیکن عمر بن عبدالوہاب جب آیا مقابلے کے لیے اس نے للکارا پکارا، کوئی بھی اس کے مقابلے نہیں گیا۔ کون گیا؟ علی علیہ السلام آیا، وہ سارے صحابی جو بیٹھے رہے، جواب نہیں دیا، للکار کا انہوں نے پیغمبر کی آواز پر لبیک نہیں کہا، وہ اور علی برابر ہے؟ نہیں۔ احد کے میدان میں علی علیہ السلام میدان میں ڈٹے رہے ہیں، اور صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ میدان چھوڑ گئے۔ ہم ملامت نہیں کرتے ان کو، کیوں ملامت نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ آئے ہیں، جنگ لڑی انہوں نے، پیغمبر کا ساتھ دی، انسان ہے گھبرا جاتا ہے، بالکل، لیکن یہ تو انصاف کرنا چاہیے نا کہ جو گھبرا گیا جو نہیں گھبرایا دونوں برابر ہو جائے، یہ تو صحیح نہیں، یہ تو انصاف نہیں ہے نا۔ جو میدان میں ڈٹ جائے، رک جائے، پیغمبر کی حفاظت کرے، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی اور دوسرے جو چلے گئے اس کے وہ برابر۔ ہاں یہ انصاف کریں گے کہ یہ پیغمبر کے جانثار تھے، اور پیغمبر کے صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے، پیغمبر کے صحابہ کا، اور عظیم لوگ تھے۔ پیغمبر آواز دیتے تھے، پیغمبر آواز دیتے تھے، ایک کو آواز دیتے 70 اکٹھے ہو جاتے تھے، لیکن جب مشکل وقت آ جاتا تھا، اچانک کوئی حملہ ہو جاتا تھا تو انسان تھے، گھبرا جاتے تھے۔ علی جیسے نہیں ہے کہ میدان میں ڈٹ جائے، لیکن پھر بھی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آئے ہیں، مدینے سے چلے ہیں، میدان احد میں آئے ہیں، کسی حد تک انہوں نے کوشش کی ہے، جنگ لڑی ہے انہوں نے، پھر بھاگنے کے بعد دوبارہ میدان میں آئے ہیں، پیغمبر کا ساتھ دیا انہوں نے، دشمن دوبارہ حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا تھا، صحابہ اکٹھے ہوئے، جو اس نے دیکھا اکٹھے ہو گئے تو بھاگ گیا دشمن، انہیں جانا سارے دیں۔ اس لیے تو امام زین العابدین علیہ السلام نے شاہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے نانا کے صحابیوں، تم پر سجاد کا سلام ہو، تم نے اس وقت میرے نانا کی مدد کی جب کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ صحابہ کرام، امام حسین نے دعا کی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے صحابہ کرام کے لیے دعا کی، اور ان میں بڑے عظیم لوگ تھے۔ اتنا مرتبہ پایا صحابہ نے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا سلمان منا علی البیت، صحابہ میں سے اتنا مرتبہ صحابہ نے بلند ہوا ان کا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین میں پر ابو ذر غفاری سے سچا کوئی ہے نہیں، اس روئے زمین ابو ذر غفاری سے سچا کوئی نہیں۔ بس میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کا بہت بڑا مقام۔ اب موبائلہ کی طرف آتے ہیں، اس بات کو مزید آگے نہیں بڑھاتے۔ پیغمبر گرامی کی زندگی میں کئی واقعات ہوئے، ان میں سے ایک موبائل۔ یہ داستان کہاں سے شروع ہوئی؟ پیغمبر گرامی نے مختلف ممالک کے لوگوں کو خط لکھا، تبلیغی خط لکھا، پیغام پہنچایا۔ پیغمبر نے ہمیں ایک درس دیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہمیں آل بیت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔
اب لوگوں کی مرضی کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر آئیں یا نہ، ہمیں چاہیے کہ پیغام پہنچائیں. جب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا قریبی دوست ہے، قریبی ساتھی ہے، اس تک پیغام پہنچائیں. اور بعض کو اثر کر جاتا ہے. ایک مثال دوں گا چھوٹی سی آپ کو اور آپ کے علاقے کی. میں 3-4 سال رمضان میں گیا ہوں اپنا ایک گاؤں ہے قادر آباد ہیڈ کے پاس، سلیم دکوٹ، 3-4 گیا وہاں. گاؤں کا جو چودھری ہے وہ مومن اشی ہے. میں نے پوچھا اس چودھری صاحب کے یہ گاؤں پورا سنیے، آپ کے سارے جو یہاں جو مزارے ہیں جو یہ سنیے، آپ کس طرح شیعہ ہو. اور عجیب یہ تھا کہ وہ جو مزارے تھے وہاں نوکر وغیرہ وہ عید کے دن چودھری صاحب کی وجہ سے آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اور پہلے ہاتھ کھول لیتے تھے، جب نماز سٹارٹ ہو جاتی تھی آپ کو دیکھنی ہو تو باندھ لیتے تھے. ایک دن اچانک جو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہاتھ سامنے باندھے ہوئے تھے. تو میں نے چودھری صاحب سے سوال کیا کہ کس طرح آپ جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر آ گئے. چودھری نے کہا کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ جایا کرتے تھے رسول نگر علاقے کا نام، وہاں اسکول پڑھنے کے لیے، ہائی اسکول شاید اس علاقے میں اس وقت وہیں تھا اسکول ہائی، وہاں پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے. تو وہاں پر ایک شیعہ جوان ان کا کلاس فیلو تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جب تفریح ہوتی تھی، بریک ہوتی تھی، اس دوران وہ شیعہ جوان اور میرے والد صاحب وہاں کی مسجد تھی یا مدرسہ تھا، وہاں ہوکا پینے کے لیے جاتے تھے دونوں مل کے. تو ایک دن اس شیعہ جوان نے یہ کہا کہ بھائی ہماری دوستی عارضی ہے. میرے والد صاحب نے کس طرح عارضی ہے ہماری دوستی، ہم اتنا عرصہ ساتھ بیٹھ رہے ہیں، پیار کرتے ہیں، دوسرے محبت کرتے ہیں، ہوکا جو ہے شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار، پھر کیوں عارضی. اور کام نے کہا کہ ہماری دوستی صرف دنیا میں ہے، اس کے بعد نہیں رہے گی. کہا کیسے ہو سکتا ہے، اور آپ مجھے بتائیں کہ کیا میں کام کروں، کیسا کام کروں، کون سا کام کروں کہ ہماری دوستی اس دنیا کے بعد. کہا عارضی اس وجہ سے ہوگی کیونکہ میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں اور آپ محبت کرنے والا نہیں ہے. دنیا میں دوستی رہے گی، آخرت تو میرا راستہ اور ہے، آپ کا راستہ اور ہے. میں اہل بیت کے پیچھے چل رہا ہوں اور چلتا رہوں گا، جہاں اہل بیت جائیں گے وہاں چلا جاؤں گا، کیونکہ آپ اہل بیت کے پیچھے چل نہیں رہے، کسی اور کے پیچھے چل رہے ہیں. وہاں وہ لوگ جہاں جائیں گے آپ نے بھی وہیں جانا ہے. کیونکہ یہ تو مسلم ہے شیعہ اور سنی کے درمیان کہ اہل بیت علیہ السلام جنت کے مالک ہیں. بے شک. دوسرے بعض جو لوگ ہیں ان کے بارے میں متنازع ہے، ہم نہیں مانتے، ممکن ہے بعض لوگ مانیں. اہل بیت تو دونوں متفق ہیں. کوئی بھی سنی وہابی ناسبی یہ جرت کر کے نہیں کہہ سکتا کہ امام حسن اور حسین جنت کے مالک نہیں. کیوں کہ اگر یہ جرت کرے گا تو پیغمبر کی نبوت کا انکار کر رہا ہے. کیونکہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما. وہ کہتے ہیں کہ میرے جو والد صاحب تھے، چودھری صاحب یہ کہہ رہے تھے، چودھری افتخار ان کا نام، میرے والد صاحب کی ذہن پر یہ بات لگی. انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں پھر میں کیا کروں تاکہ یہاں بھی دوستی رہے، آخرت میں بھی دوستی رہے، آخرت میں ہماری دوستی رہے. نے کہا کہ یہ ہے کہ پھر اہل بیت علیہ السلام کے راستے. وہ چودھری افتخار صاحب بتاتے ہیں اس طرح میرے والد صاحب شیعہ، اور انہوں نے گاؤں میں آ کر اعلان کیا. وہ جو مومن تھے، جوان تھے، سید بھی تھے، وہ ان کے ساتھ آ گئے. گاؤں میں آئے تو میرے دادا نے کیا کیا، میرے والد کو بھی اور وہ سید جو تھے ان دونوں کو گھر سے نکال دیا اپنے ڈیرے سے. جاتے ہوئے سید نے دعا کی کہ خدایا اس گاؤں پر برکت نازل فرما اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو یہاں عام کر دے، ایسا کام کر کہ یہاں اہل بیت علیہ السلام کا چرچا ہو، اور یہ جو چودھری صاحب ہیں جو ہمیں انہوں نے نکال دیا ہے اور ہمیں انہوں نے تنگ کیا ہے یہ کچھ نہ کر سکے. کہتے ہیں اس طرح کہ وہ گاؤں کے جو ہے وہ چودھری صاحب شیعہ ہو گئے، اور کئی لوگ شیعہ ہو گئے، ان کے رشتہ دار جو غازی چک میں تھے وہ بھی شیعہ ہو گئے، اور پھر ساتھ جو ہے وہ نکی چٹھا تھا گاؤں، وہاں پہلے سے لوگ شیعہ تھے. یعنی ایک اچھا جو ہے وہ کمبائنمنٹ. میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو بھی چاہیے کہ جو آدمی سمجھتے ہیں نا اہل بیت علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کے لیے اس میں استعداد پائی جاتی ہے، اس میں پوٹینشیل پائی جاتی ہے، دعوت ضرور ہے اس کو کہ اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر آ جائے. پیغمبر نے بھی ایسا کیا، خط لکھے مختلف علاقوں میں. ایران کے بادشاہ کو خط لکھا، مصر کے بادشاہ کو خط لکھا، حبشہ کے بادشاہ جو نجاشی تھا اس کو خط لکھا، نجران کے لوگوں کو خط لکھا.
ان دوسرے خط جو خطوط ان کی تفاصیر نہیں بیان کرتے، کیوں ٹائم ہے ہمارے پاس کام، آگے بحث کافی کر تھک تو نہیں گیا نہیں بسم اللہ آپ تکلف سے تو نہیں کہہ رہے، کیونکہ کسی کو ابھی تک کہ صاحب کو یہی کہتے ہیں نہیں ٹھگی نہیں، دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ختم کرے۔ خط لکھے تو نجران کے لوگوں کو خط لکھا، خط وہاں پہنچا، یہاں عیسائی آبادی تھی، عیسائی آبادی تھی، اور وہاں پر جو ان کا جو بڑا مذہبی لیڈر تھا اسکوف، بشپ اسے کہتے ہیں، بشپ انگلش عربی میں اور فارسی میں اسکوف کہتے ہیں، بشپ انگلش، وہ ان کا انچارج تھا۔ اس نے کہا کہ یہ خط ہے، ایک آدمی نے اعلان نبوت کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، یہاں سے ایک ٹیم بھیجی جائے، یہ چیک کرے، کیونکہ کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ نبی نے آنا ہے آخری وقت، کہیں وہ نبی نہ ہو، اور یہ کہیں نہ ہو کہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہو یہ آدمی، ہم چیک کرتے ہیں۔ وہاں سے ایک ٹیم اور ڈیلیگیشن ہم بھیجا، 60 افراد۔ جب مسجد نبوی میں یہ آئے تو پیغمبر نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، انہوں نے سلام کیا، پیغمبر نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، پیغمبر چلے گئے۔ اب ان کو پریشانی لاحق ہوئی کہ پیغمبر ان کو کیوں جو ہے وہ آج کے الفاظ کے لیفٹ کیوں نہیں کروا رہے جی، تو کوئی بھی جواب نہیں دے سکا صحابہ اکرام میں سے۔ جو صحابہ اکرام میں سمجھدار تھے نا، علی شناس تھے، پیغمبر شناس تھے، انہوں نے کہا کہ اس بات کی وجہ صرف ایک آدمی بتا سکتا ہے۔ کہا کون؟ کہا علی بتا سکتے ہیں کہ پیغمبر نے ہمارے سلام کا جواب کیا، صرف علی بتا سکتے ہیں، اور کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ وہ ان کو پتا ہے، پیغمبر کے مزاج شناس ہیں، پیغمبر کے مزاج شناس ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگوں نے تہمت لگا دی علیہ السلام۔ یہی ملعون ڈاکٹر اسرار نے جو تقریر کی تھی، میں نہیں نام لینا چاہتا ہوں، کہ جو واحد آدمی ہے بچپن سے لے کر آخری عمر تک، وہ واحد آدمی علی علیہ السلام ہے، کہ جو دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے کسی بدھ کی پرستش نہیں کی، ایک لمحے کے لیے کوئی حرام کام نہیں کیا، لیکن اس ملعون نے کیا کیا؟ ہوا اس طرح نا کہ خلفاء بنی ہوئے ہیں، کہ کچھ خلفاء میں کچھ لوگ تھے جو یہ کام کرتے تھے، بجائے کہ اپنے کام کو ٹھیک کریں، انہوں نے مولا پہ تہمت لگا دی۔ آسان سے مثال دوں گا، خلیفہ سیموں کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، ان کا ایک گورنر تھا کوفے کا، وہ ایک غلط حالت میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، صبح کی 2 رکعت کے بجائے 4 پڑھا دی، صبح کی 2 کے بجائے 4 پڑھا دی۔ وہ ایک آدمی نے کیا کیا، 2 گھنٹے اضافہ کر دی روزے کے، کسی نے پوچھا کہ 2 گھنٹے اضافہ مولانا صاحب نے کہا ہے 2 مہر والوں 2 کے بجائے 4 پڑھائی۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ جو ہے گورنر صاحب آج کیا ہوئے، 2 رکعت نماز ہوتی ہے صبح کی، آج 4 کیوں ہوں گی؟ تو وہی کہنے لگا کہ 2 خدا کی طرف سے، 2 میری طرف سے، 2 میری طرف سے۔ تو علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر نے تمہارے سلام کا جواب اس لیے نہیں دیا کہ تم نے جو لباس پہنا ہوا ہے، یہ لباس نبوت سے سوٹ نہیں کرتا، نبی سادے ہوتے ہیں، عام لوگوں کی طرح ہوتے ہیں، تم نے یہ جو ہار و سنگار پہنے ہوئے ہیں، تم نے جو سونا گلے میں ڈالا ہوا ہے، تم نے جو عجیب غریب لباس پہنا ہوا ہے، یہ لباس مناسب نہیں ہے کہ ایسے لباس والوں کو انبیاء جواب دیں۔ وہاں پر ان میں چمگوئی شروع ہوئی، انہوں نے کہا پہلی نشانی تو ثابت ہوگی یہ نبی ہے، کیونکہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ بھی سادہ رہا کرتے تھے، سادہ لباس پہنتے کرتے، اور لوگوں کو تلقین کرتے تھے زرق و برق والا لباس نہ پہنے۔ یعنی دیکھیں کہ مبالغہ سے کہ یہاں ابتدا اور یہ وہاں بھی علی ہے جی، یہ نہیں ہے کہ مبالغہ کے بعد پورے مراحل میں امام علی ہیں، پہلے شروع سے ساتھ ہیں۔ اب جب مناظرہ شروع ہوا تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تم پر جو ہے وہ یہ اعتراض ہے کہ تم حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ اگر ہم حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہ کہیں تو ہمیں بتائیں کہ حضرت عیسیٰ کا باپ کون ہے، کیوں کہ انسان بغیر باپ کے دنیا میں نہیں آ سکتا، حضرت عیسیٰ کو کوئی باپ نہیں ہے، بس باپ کو ہونا ضروری ہے، کوئی اور نہیں ہے تو اللہ جو ہے ان کا باپ ہے، حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، بس باپ کا نہ ہونا دلیل ہے کہ ان کا باپ خدا ہے۔
تو قرآن نے ارشاد فرمایا اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللَّہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنَ التُّرَابِ. اگر باپ کا نہ ہونا دلیل ہے کہ خدا کا بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ، تو پھر حضرت آدم کو بھی خدا کا بیٹا ہونا چاہیے. وہاں تو اور مسئلہ زیادہ وزید ہے، نہ ماں بھی ہے باپ بھی نہیں، بس وہ جو بہتر سمجھتے ہیں کیا ہے ہونا چاہیے خدا کے بیٹے ہیں. صلوات پڑھنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس یہاں پر جو معاملہ جب اس طرح ہوا تو بحث و بحث شروع ہوا. وہ مان نہیں رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا، خود یہ پیشکش کی کہ ہمارا جو مباحثہ ہے، مناظرہ ہے، نتیجے پر نہیں پہنچ رہا، لہٰذا کیا کرتے ہیں ہم کہ مباہلہ کرتے ہیں. تو پیغمبر گرامی منتظر کو خدا کی طرف سے آرڈر ہوا. آرڈر اس طرح ہوا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. کہ نبی جب تو نے علم بیان کر دیا ہے، تو نے بھی علم بیان کر دیا، تو مدینہ العلم ہے، جب علیہ السلام بھی تیرے ساتھ ہیں باب العلم، تو پھر بھی کوئی حجت کر رہا ہے، کوئی آدمی جو ہے وہ اعتراض کر رہا ہے، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے خواتین کو لے آؤ، ہم اپنے خواتین کو لے آتے ہیں، تم اپنے عزیز ترین افراد کو لے آؤ. جان کا معنی ہم اس طرح کہیں گے، عزیز ترین فرد، نزدیک ترین فرد، پیارا ترین فرد، اس کو ساتھ لے آؤ. تو پھر کیا مل کر لعنت بھیجتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں جھوٹوں پر. اسلام والے اگر جھوٹے ہیں تو ان پر لعنت ہو، اگر عیسائی جھوٹے ہیں تو ان پر لعنت ہو. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا، وہ جھوٹے ہیں تو ان پر لعنت ہو، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا باپ خدا ہے، وہ اگر جھوٹے ہیں ان پر لعنت ہو. جب پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا وہ مان گیا کہ جو ہے وہ موبائل ہے. انہوں نے کہتے ہیں بعض روایات میں ہے کہ 24 گھنٹے کی مہلت مانگی. اس وقت گھنٹے کا سسٹم تو نہیں ہوتا تھا، میں کہہ رہا تھا اب ادھر سے کل یہ نہ کہہ دیجیے کہ وہاں کون سی گھڑی تھی اور گھنٹہ تھا، مولانا صاحب نے گھنٹے تھے. بعض روایت میں کہ 3 دن کی مہلت مانگی. انہوں نے مہلت مانگی کہ ہم لانے کے لیے تیار ہیں اپنے بیٹوں کو، اپنی خواتین کو، اپنے عزیز ترین افراد کو، لیکن ہم 3 دن کی مہلت چاہیے. پیغمبر نے کہا، پیغمبر نے مہلت نہیں مانگی کیونکہ پیغمبر کے پاس افراد تیار تھے. پیغمبر نے چڑھنے دی کہ ٹیسٹ کرنا شروع کریں، انٹرویو لینا شروع کریں. جی اس کا انٹرویو لیں، یہ جا سکتا ہے، وہ نہیں جا سکتا ہے، یہ موبائل میں کامیابی دلائے گا نہیں دلائے گا. پیغمبر نے مہلت نہیں مانگی، انہوں نے مہلت مانگی 3 دن. کیوں کہ ان کو جو ہے وہ یقین نہیں تھا کہ ان میں سے کون سا اچھا ہے کون سا برا. اب انہوں نے میٹنگ کی آپس میں، انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کس کو لاتے ہیں. اس طرح سے پیغمبر نے بھی اعلان کر دیا کہ کل مباہلے کے میدان میں خاص افراد کو لے کر جاؤں گا. اور کل کا جو الفاظ ہے نا، یہ 2 جگہ پیغمبر نے استعمال کیا اور دونوں جگہ مختلف ریئیکشن تھے. لَأُوتِيَنَّ الرَّايَ رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارًا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. خیبر کے میدان میں کہا کہ کل میں علم اس آدمی کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا. اور اس میدان میں کئی لوگ تیار ہو گئے. حضرت عمر اور حضرت ابوبکر خود روایت میں بیان کرتے ہیں کہ ہم ساری رات تیاری میں رہے ہیں کہ کل علم کہیں پر ہمیں مل جائے. انہوں نے کہا خواہش کی ہے، لیکن مباہلہ کے میدان میں کسی نے خواہش نہیں. کیونکہ وہاں پر اگر کوئی مسئلہ تھا تو بچایا جا سکتا تھا، بچا جا سکتا تھا. یہ خیبر کا میدان تھا اور اس سے 3 دن پہلے کی بات ہے، 39 دن پہلے کی بات ہے. خود روایات بتاتی ہیں کہ آخری جو 3 دن تھے 39 دن سے پہلے، ایک دن حضرت ابوبکر گئے ہیں، ایک دن حضرت عمر گئے ہیں، ایک دن حضرت عثمان گئے ہیں لشکر کے ساتھ، اور ناکامی سے لوٹے. پھر میں عرض کروں گا صحابہ اکرام پیغمبر کے جو ساتھی تھے وہ سارے بہادر تھے، سارے بہادر تھے. علی وین بہادروں میں بہادر تھے، ورنہ جانا بھی بہادری ہے. یعنی بھاگنا والا تو مسئلہ ہے، خود چلے جانا بھی بہادری ہے. ہاں یہ کہیں، یہ انصاف میں دیں کہ علی اور ان میں فرق ہے. وہ جاتے تھے، جا کر بھاگ جاتے تھے،
علی وہ جا کر واپس نہیں آتے تھے جب تک فتح حاصل نہیں ہوتی تھی. اس طرح خیبر کے میدان میں وہ کہتے ہیں نا مرحب نے کیا کیا, ایک روٹین بنا لی. وہ کہتے لڑتا نہیں تھا, وہ اوپر قلعے میں بیٹھا ہوا تھا, اوپر سے آواز دیتا تھا کہ میں آؤں, کہتے تھے نہیں کہتے ہیں کہ اسی یہی عادی ہو گیا تھا نا. کہتے ہیں جب امام علی گئے نا, تو امام علی جب گئے تو اس نے آواز دی اوپر سے میں آؤں, تو مولا نے کہا تمہیں آنے کی ضرورت نہیں, میں خود آ رہا, تمہیں آنے کی ضرورت نہیں, پریشان نہ. یہاں مباہلہ کے میدان میں پیغمبر نے اعلان کیا کہ کل میدان مباہلہ میں خاص افراد کو لے جاؤں. کسی نے بھی تمنا نہیں کی, کسی نے بھی آرزو نہیں کی, بلکہ آخری وقت تک, حتی آخر بھی نہیں کی پیغمبر کو کسی نے کہ آپ اس وقت مشکل وقت میں ہیں, پریشانی کا وقت ہے, میری بھی مدد چاہیے ہو, میری بھی سپورٹ چاہیے. کہتے ہیں کہ جب پیغمبر نکلے ہیں نا اہل بیت کو لے کر مباہلہ کی طرف, لوگ جو تھے مدینے والے وہ دروازوں کی دراڑوں میں سے شگافوں سے دیکھ رہے تھے, چھپ کے دیکھ رہے تھے اب پیغمبر کس کو لے جاتے ہیں, اور ہوگا کیا, ہوگا کیا. کیونکہ کچھ لوگ ابھی تک مکمل طور پر ایمان نہیں لائے تھے, ایمان نہیں لائے تھے کہ یقین ہو نبوت پر, انہیں یقین ہو رسالت پر, بلکہ ان کو یقین تھا عیسائیوں پر, اور ڈر تھا کہ پیغمبر بلا نہ لے, اور یہ ڈر تھا کہ بلا نہ لے کہ ہمیں کہیں مارے نہ جائے ساتھ. صحیح, اور پھر لعنت ایسی چیز ہے وہاں سے بھاگ نہیں سکتا کوئی آدمی, بہت بھاگا جا سکتا ہے. خیبر جو ہے وہ وہاں مسئلہ حل ہو سکتا ہے, بھاگا جا سکتا ہے, خندق کو سر جھکا کر نیچے اس طرح کر کے بیٹھا جا سکتا ہے. لیکن یہ تو کیا ہے, وہ کہتے ہیں ایک میزائل ہوتا ہے خان صاحب جو پیچھے لگ جاتا ہے اور چھوڑتا نہیں جب تک ہٹ کر نکلا. ایک خاص میزائل ہوتا ہے, وہ جہاز کے پیچھے چھوڑا جاتا ہے, وہ اس کے پیچھے جہاز اوپر جائے پھر ساتھ جاتا ہے, پیچھے جائے مارتا اس کو. گائیڈڈ یہ لعنت گائیڈڈ میزائل ہے, یہ لعنت جو ہے گائیڈڈ میزائل ہے جی, یہ چھوڑتا نہیں ہے, بھاگنے نہیں دیتا. صحیح پہاڑ پر چڑھ جائیں یا کہیں اور مسئلہ آ جائے, کوئی بھی نہیں آیا. کہتے ہیں پیغمبر پاک چلے, اور مسلمان بھی دیکھ رہے تھے دروازوں کی دراڑوں میں سے, اور وہ عیسائی بھی دیکھ رہے. نبی کریم چل رہے ہیں, آگے نبی کریم ہے, امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے, امام حسن کو ہاتھ میں انگلی ان کی پکڑی ہوئی ہے, پیچھے بھی فاطمہ زہرا چل رہی ہیں, اور آخر میں امام علی علیہ السلام. یعنی فاطمہ سے کہتے ہیں جو نبوت کے نقش قدم پر چلے, اور علی اور امامت سے کہتے ہیں جو فاطمہ کے نقش قدم پر چلے. چلے ہیں میدان میں, اور اب اس میں یہ ہوا آل بیت کی کرامت کی وجہ سے نہیں ہوا, یہ نہیں کہ اس وجہ سے نہیں, مباہلہ نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ دوسرے لوگوں کو اگر ہوتا تو دوسرے لوگ بھی آ جاتے اور ان کی فضیلت بھی سب, لیکن پیغمبر تو مباہلہ کے میدان میں آ گئے نا. اگر نہیں ہوا, یہ تو نہیں ہوا کہ وہیں سے وتڈرا ہو گئے, پیغمبر یہاں تک آئے, وتڈرا انہوں نے کیا ہے, اور کس وجہ سے کیا ہے, اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے. اور کسی اور کا وہ مقام ہوتا, پیغمبر کی ازواج کا مقام, پیغمبر کی ازواج کا پھر عرض کروں بہت بڑا مقام. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنوں کے سے زیادہ ان کے قریب ہے, مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہے. نبی کی ازواج ان کی مائیں, ان کی مائیں. اب اس سوال ہی پیدا ہو سکتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایک دفعہ مناظرہ کر رہے تھے اپنے علاقے میں, ایک آدمی نے فوراً یہ کہہ دیا کہ یہ جو جنگ جمل ہے یہ تو ماں بیٹے کی جنگ ہے, ماں بیٹے کی جنگ ہے. ہم سے کہا کہ آپ بتائیں کہ علی السلام مومن ہے یا نہیں مومن؟ ہم نے کہا مومن ہے. کہا حضرت عائشہ مومنوں کی ماں ہے یا نہیں ماں؟ میں نے کہا ماں. بس یہ ماں بیٹے کی جنگ ہے, یہ ہم اس میں مداخلت نہیں. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں, یہ حقیقی ماں نہیں ہے, صرف ایک جو شان نزول کی وجہ سے کہا. صحابہ کرام میں سے ایک نے کہا تھا. اور ایک اور عرض کروں, نبی کی بیوی اگر نبی کی بیوی امام علی کی اگر ماں کا درجہ رکھتی ہے, محمد اب بولنے پر قد کرنے لگا ہے. اور اسلام گفتگو کا مذہب ہے, ڈسکس کرنے کا. اور شیعہ مذہب بھی اس طرح ہے, شیعہ مذہب نے کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائی. ہم ڈسکس کیا ہے, مناظرہ ہم نے کیا ہے, ڈسکشن ہوئی ہے, گفتگو ہوئی ہے, مکالمہ ہوا ہے, اور شیعہ مذہب حق تھا اور ہمیشہ جیتا ہے اس مقابلے میں.
دوسرا یہ ہے کہ یہ لان کرنا یا بدعا دینا یہ آخری حربہ ہے. ورنہ جب پہلے دن سے آئے تھے پیغمبر کی ایک الفاظ میں پیغمبر کی توہین کر رہے تھے, پیغمبر کی بات نہیں مان رہے تھے, پیغمبر کی بات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سچ پر نہیں ہم سچ پر, یہ توہین ہے قسم کی. لیکن پھر بھی پیغمبر گرامی جب تک بات چلتی رہی بات کرتے رہے. اور دوسرا اس سے ایک اور جو ہے وہ نقطہ جو نکلتا ہے, پیغمبر نے ہمیں بتا دیا کہ جب بھی دعا کرنا چاہو نا کسی مشکل گھڑی کے لیے تو بچوں کو ضرور ساتھ لائیں آمین کہنے کے لیے. آمین کرام جب بھی گھر میں مشکل پیش آئے نا وضو کریں, 2 رکعت نماز پڑھیں, سامنے قرآن اپنا رکھیں, 10 دفعہ درود کی تلاوت کریں, بچوں کو ساتھ بٹھائیں, دعا کریں, بچوں کو کہیں کہ وہ آمین کہیں, پھر 10 دفعہ درود پڑھیں, دعا کو قبول ہو جائے انشاءاللہ. اور مزید اگر چاہتے ہیں کہ مزید کو قبولیت کے چانس بڑھیں, نماز کے اول وقت کا جو ٹائم ہوتا ہے نا فضیلت کا وقت, اس وقت دعا کریں تاکہ آپ کی دعا قبول ہو جائے. پیغمبر گرامی ایک اور نقطہ پیغمبر نے بتا دیا کہ بھائی میں محمد اتنی فضیلت ہونے کے باوجود بھی جب چاہتا ہوں کہ میری دعا قبول ہو, حسن حسین کو کہتا ہوں کہ وہ آمین کہیں. حسن حسین پیغمبر ہیں, خاتم الانبیاء ہیں, انبیاء کے سردار ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا کے مصداق ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ دعا مانگو تو قبول نہ ہو, لیکن ہمیں بتانے کے لیے بتایا ہے کہ میں محمد بھی چاہتا ہوں جب میری دعا قبول ہو جائے تو حسن حسین کو واسطہ بناتا ہوں. بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اور دوسرا ایک اور نقطہ اس سے ثابت ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ پہلے دلیل, بات چیت, پھر معجزہ, اور اگر بات چیت اور معجزے سے کام نہ چلے تو پھر مرحلہ آتا ہے موبائل. پھر جو آدمی سچا ہوتا ہے وہ موبائل کے لیے تیار ہوتا ہے.